ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے جو ہمارے منہ میں بو آتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کتنی پسند ہے؟ مشک سے زیادہ۔ اور یہ اللہ کی محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن میں آ رہے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کی یہ ویڈیو ہے، اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگ ان کے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو، رمضان شریف کا مہینہ بس آنے ہی والا ہے، اور اس کی بے پناہ برکتیں ہیں، بے پناہ فضیلتیں ہیں، بے پناہ رحمتیں ہیں۔ مطلب کوئی لمٹ نہیں، کوئی سیما نہیں ہے، کتنی برکتیں کتنی رحمتیں والا مہینہ ہے یہ، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اسی ٹاپک پہ یہ دوستو یہ بیان ہے کہ رمضان، یہ جو بیان آپ سنیں گے تو انشاءاللہ چاہتا ہوں آپ کے رمضان شریف کی اور قدر ہو جائے گی، اور زیادہ قدر آپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان جو واقعی میں اتنا فضیلت والا ہے کہ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ کسی روزدار کو آپ نے افطاری کرائی تو آپ کو تو ثواب ملے گا، لیکن جو اس کو کرائیں گے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کسی کو سحری آپ نے کرائی تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو بڑا رحمت والا مہینہ ہے، تو جتنا ہو سکے اس میں دونوں ہاتھوں سے نیکیوں کو بٹور لیجئے دوستو، کیونکہ آنے والا سال اس کے بعد پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، کیا پتہ کیا ہو، موت زندگی کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اسی سال رمضان میں آپ اللہ کو کثرت سے یاد کریے، تقوی پرہیزگاری اختیار کریے، اور اپنی زندگی جو بھی اللہ نے دی ہے اس کو اسی راستے پہ گزاریے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو آئیے پہلے ہم مفتی اے ایم قاسمی صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں دوستو۔ بڑا بہترین بیان ہے، اور اس کو غور سے سنیے گا، اس کو عمل ضرور کریے گا، اور اس کو لوگوں تک شیئر ضرور کریے گا، تاکہ ہر آدمی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور جتنے لوگ بھی عمل کریں گے دوستو، اور جو بھی اس کو شیئر کرے گا، جو بھی بتائے گا، سب ثواب کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ نے چاہا تو اس بیان کو شیئر کریے گا۔ اور جو بھی حضرات ہمارے چینل میں نئے آتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں، تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں بتایا کریے، اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریے۔ تو چلیے آئیے پہلے ہم لوگ بیان سنتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ آج میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں سنانے جا رہا ہوں۔ ان احادیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر رمضان کی قدر اور بڑھے گی۔ آئیے جانتے ہیں وہ احادیث، وہ ارشادات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے رمضان کے بارے میں۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جب ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے جو ہمارے منہ میں بو آتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کتنی پسند ہے؟ مشک سے زیادہ۔ اور یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ جیسے باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے تو بچے کے تھوک کو بھی منہ میں لے لیتا ہے، بچے کا جھوٹا بھی کھا لیتا ہے، بچے کو چومتا بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو اللہ کو اس وقت مشک سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ افطار کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ روزے دار کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور افطار تک کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سجا دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عن قریب میرے بندے مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنت کو سجا دیتا ہے روزے دار کے لیے کہ میرے بندے روزہ رکھ کر رمضان کے مبارک مہینے میں میری عبادت کر کے عن قریب تجھے حاصل کر لیں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں جب عبادت بندہ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنتیں اس کے نام میں کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور لوگ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں جا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان سے شیطان قسم کا آدمی بھی گناہوں کو کم کر دیتا ہے۔ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب انسان جو تھوڑے بہت گناہ کر لیتا ہے نا، وہ اپنے نفس کی وجہ سے کر لیتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے گنہگار بھی رمضان کے مہینے میں گناہ کم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ملنے والے 5 انعامات کو بیان فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے 1 دن کا رمضان کا روزہ چھوڑ دے اگر، اور پھر تمام عمر
وہ روزے بھی رکھے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان کے ایک روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، مجبوری میں پریشان ہے، واقعی میں کوئی شرعی عذر اس کو لگا ہوا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی اس رمضان کے ایک چھوٹے ہوئے روزے کی قضا میں ساری زندگی نفلی روزے رکھے، عمر بھر روزے رکھتا رہے، تب بھی وہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان کے ایک روزے کا ثواب اتنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ روزے کا حق ادا کرے۔ روزے کا حق کیا ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، یعنی روزہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے جب تک کہ آدمی روزے کو روزے کی طرح رکھتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کے بعد کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف کام نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی جب وہ روزہ افطار کرتے وقت دعا مانگتا ہے، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے، اے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا، ہاں کچھ مصلحت کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ تو روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے جب وہ افطار کے وقت دعا مانگتا ہے۔ ایک اور حدیث آئیے سنتے ہیں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب ہو کر حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبے سے فارغ ہوئے اور نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایک ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے زینے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ حدیث سننے کے بعد آپ اندازہ کریں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ کتنا بڑا بد نصیب اور کتنا بڑا بدقسمت ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کوئی بھی غلط کام نہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بے مراد نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا اس مہینے میں بخشا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ سے مانگنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ اسی لیے جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں، جتنی بھی آپ کی تمنائیں ہیں، جتنی بھی آپ کی آرزویں ہیں، مانگو نا اس مہینے میں، یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی غازی کو سامان جہاد دیا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ یعنی اگر آپ کسی روزے دار کو افطار کرا دیتے ہو تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ کچھ احادیث مبارکہ تھیں رمضان المبارک کی فضیلت میں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں اور ان احادیث مبارکہ سے رمضان کی فضیلت کو سننے کے بعد انشاءاللہ رمضان کی قدر، رمضان کی اہمیت، رمضان کی محبت ہمارے اندر ضرور بڑھی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، مفتی اے ایم قاسمی صاحب کا بہترین بیان تھا دوستوں، رمضان کے تعلق سے بڑی اچھی اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہے۔ اور دوستوں، ان باتوں کو غور سے سنا آپ نے اور اس پہ عمل ضرور کریے گا دوستوں، کیونکہ ہم سب اتنے گنہگار ہیں، اتنے گنہگار ہیں کہ ہم کو سمجھ لیے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں نیکیوں کی بہت ضرورت ہے، ہمیں ثواب کی بہت ضرورت ہے۔ تو جتنا ہو سکے یہ مہینہ جو آنے والا ہے رمضان، جتنا ہو سکے اس میں نیکیاں کما لیں، ثواب کما لیں، اللہ کو راضی کر لیں، جتنا تقوی پرہیزگاری اختیار کر لیں، بس اللہ راضی ہو جائے تو بس سب کچھ سمجھ لیے بیڑا پار ہو گیا۔ تو یہ مہینہ جو آیا ہے بڑی فضیلتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، اس کو مس مت کریے گا۔ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ عبادت میں گزاریے گا، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر بے شمار کریے، جتنا ہو سکے کریے گا
اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ کسی ایک روزہ دار کو اگر آپ نے روزہ کھلوایا تو اس کو تو ثواب ملے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو جتنا ہو سکے دل کھول کے، آپ کو صاحب حضرت اللہ نے بنایا ہے تو روزہ کھلوائیے۔ لوگوں گھر میں جو پریشان حال ہیں، ان کے گھر میں نہیں انتظام ہے تو سامان پہلے سے پہلے پہنچوا دیجیے، یا جیسے آپ کو ٹھیک لگے کہ ان کے گھر میں سامان نہیں ہے، چاہے آپ کے محلے میں ہو، رشتہ داروں میں ہے، پڑوسیوں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو پہلے سے پہلے کوشش کریے سامان کے ذریعے سے جو بھی آپ کر سکیں تو ان کو گھر پہنچے گا تو ان کو بھی روزہ کھولنے کا، سحری کا کرنے کا سامان آ جائے گا، تو کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ سوچیں کتنے ثواب کے آپ حقدار ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو یہ کام رمضان شروع ہونے سے پہلے کرنے کی کوشش کریے گا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔